اسلام تو اتنی عظیم گفتگو کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تمہارے گھر کی جوان بیٹی کے سر کے بال اگر کنگھی میں آ جائے تو اسلام کہتا ہے اسے دفن کر دو. فقہا کہتے ہیں کہ اگر نہاتے وقت کسی عورت نے سر میں صابن لگایا اور صابن کی چکناہٹ کی وجہ سے صابن میں اس کے سر کے بال آ گئے تو عورت اس کو حمام میں یوں نہ چھوڑ دے، کیونکہ اس میں ابھی دیور نہانے کے لیے آنے والا ہے، اس میں جیٹ ابھی نہانے کے لیے آنے والا ہے، اس میں سسر ابھی نہانے کے لیے آنے والا ہے، اس میں چچا زاد بھائی نہانے کے لیے آنے والا ہے، مامو زاد بھائی نہانے کے لیے آنے والا ہے. ایک عورت کے تقوی کو اس طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ وہ تیرے بال جو صابن میں لگ گئے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی نامحرم اس میں آئے، اس سے پہلے کہ نامحرم اس حمام میں آئے اور اس صابن کو استعمال کرے، تو اپنے بال کو اس سے نکال کر کسی جگہ چھپا دے تاکہ ان کی نظر بھی تیرے بالوں پر نہ پڑنے پائے. یہ اسلام کی طہارت ہے، یہ اسلام کا تقدس ہے. اور جب تک مسلمان خواتین اس پر عمل کرتی رہی، کوئی بیٹی کسی کے ساتھ کبھی نہیں بھاگتی تھی، کسی کی بیٹی کبھی کسی کے ساتھ محبت کی شادی نہیں کرتی تھی، کسی کی بیٹی اللہ اکبر کبھی اس کی آبرو کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ٹوٹے ہوئے بالوں کو بچاتی ہو، جو ٹوٹے ہوئے بالوں کو بچاتی ہو، پھر اس کی آبرو پر کوئی نظر کیسے ڈال سکتا ہے. بات یہی ہوئی کہ بے غیرتی کے سارے راستے ہم نے پیدا کیے. ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے، ہم نے فلموں کے ذریعے سے اپنی بیٹیوں کو آزاد کر دیا، ایسے جیسے گائے بغیر رسی کے آزاد پھرتی ہے، جیسے بکریاں راستے میں آزاد پھرتی ہے. جملے تلخ لگتے ہیں لیکن بات تو حقیقت ہے. وہ بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بکریوں کی طرح ہے جو آزاد پھرتی ہے. بیٹیوں کی شان تو یہ ہے، حضرت سودا یہ حضور کی بیوی ہے. المیہ تو یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نبی کی بیویوں کے نام پتہ نہیں ہے، سیریل کی اداکاراؤں کے نام پتہ. کتنا حسین نام ہے سودا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نیا نام رکھیں آپ، 1400 سال پرانی باتیں نہ کیا کریں، نیا نام رکھیں. میں نے کہا یہ نام تیرے محلے میں ہو تو بتا، تیرے شہر میں ہو تو بتا، ارے تیرے ملک میں ہو تو بتا. ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گا کیونکہ نام ہی پتہ نہیں ہے. اور خدا کی قسم حضور کی ازواج وہ ہیں کہ ان عورتوں کے تقدس، ان کے طہارت، ان کی عظمت کا کون تصور کر سکتا ہے. دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. ان کی شان یہ ہے کیونکہ حضور کی ازواج کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، نبی چمڑے کی جوتی خرید کر پہن لے تو عرش کو اس سے معراج نصیب ہو جائے. جن کو نبی اپنے نکاح میں لیتے ہیں، جن کو نبی شراب بخشتے ہیں، حضور جن کے بچے ہوئے پانی، دودھ اور کھانے کو خود استعمال کرتے ہیں، ان خواتین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. اور سنو حضور کی ازواج کیا شان رکھتی ہے. قرآن کہتا ہے وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ، جیسا شوہر ہوگا اسی کے معیار کے مطابق اس کی بیوی ہوگی. اگر شوہر تقوی میں ہوگا تو بیوی بھی متقی ہوگی. شوہر آوارہ ہوگا اور توبہ نہیں کی تو آوارگی کا اثر بیوی میں بھی آئے گا. اب میں نبی کی بیویوں کو کیا کہوں، اس لیے کہ بے مثال مصطفیٰ کے لیے خدا نے نکاح کے لیے جن عورتوں کو چنا ان کی بھی مثال نہیں ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبیین، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں کا احد من النساء او کما قال، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. قرآن کہہ رہے ہیں نا یا نساء النبی کا احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کے نکاح میں آ گئی ہو. ارے جو نکاح میں آ جائے وہ اور عورتوں کی طرح نہ ہو، اور جس کے نکاح میں آئے پھر وہ لوگ دوسرے بشروں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. یہ نکاح میں آ گئی، نکاح میں آ گئی. کوئی ابو بکر کی بیٹی ہے، کوئی عمر کی بیٹی ہے، کوئی جناب حجش کی بیٹی ہے، کوئی خاندان بنی اسرائیل سے ہے،
جب وہ نکاح رسول میں آ جائے تو وہ عام عورتوں کی طرح نہ رہے. کیوں؟ وہ خاص ہو گئی, ان کے مرتبے بھی بلند. بلکہ خدا کی قسم, جن کو خدا نے منتخب کیا تھا نا, منتخب کیا تھا نبی کے نکاح میں آنے کے لیے, اور دوسروں کے نکاح میں تھی تو بھی شیطان کے مکر سے محفوظ تھی. ایک مخصوص مسئلے کے لیے ایک عورت آئی, اس کا تذکرہ مائک پہ نہیں کرنا کہ مخصوص مسئلہ ہے, اس کی باریکی جاننا ہے تو علماء کی اور ہمارے سادات سے آپ پوچھ لیں. ایک مخصوص مسئلے کے لیے ایک عورت ہے, اس نے کہا مجھے ایسا ہوتا ہے. تو جب وہ پوچھ کر کے چلی گئی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا عورتوں کو یہ کیفیت ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہوتی ہے, تبھی تو بچے کبھی ماں کی صورت پر ہوتے ہیں کبھی باپ کی صورت پر ہوتے ہیں, ہے نا وہ مسئلہ. تو آپ کو حیرت ہوئی کیونکہ آپ پر وہ کیفیت کبھی نہیں گزری تھی, نہ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد اور نہ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے. تو اس کی حضور ہم پر تو یہ کیفیت نہیں. حضور نے فرمایا چونکہ تم آخر نبی کے نکاح میں آنے والی تھی تو اللہ نے تمہیں آنے سے پہلے بھی محفوظ رکھا اور آنے کے بعد بھی محفوظ رکھا.